للہ رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الحر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ اکبر۔ حضرت امام پاک کا سید الشہداء نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر مبارک ہم کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے مسلسل محرم شریف کے سارے جمعے ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ جب نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا سر مبارک بدن سے الگ کر دیا اور اسے لے کر اور مخدرات عصمت کہتے ہیں رسول پاک کے گھر کی معزز خواتین، جب انہیں قیدی بنا کر گرفتار کر کے اور طوق و زنجیر میں قید کر کے، اللہ اکبر، آپ اندازہ کر سکتے ہو کربلا سے لے کے کوفے تک اور کوفے سے لے کے شام تک اور شام میں شہر دمشق اور یزید کے محل تک کس طرح گرفتار کر کے پیدل اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ یہ دو الگ الگ ملک ہیں، یہ عراق میں کربلا ہے اور ملک شام میں دمشق ہے۔ کس طرح یہ پہنچائے گئے؟ یزید کے دربار میں امام پاک کے سر انور کا معجزہ بھی ہوا اور
روم کا ایک سفیر آیا ہوا تھا یزید کے دربار میں. ملک روم سے مراد جسے آج کل ہم ترکی کہتے ہیں، آج کل ہم اسے استنبول کہتے ہیں، اس زمانے میں اسے قسطنطنیہ کہتے تھے. تو قسطنطنیہ یعنی استنبول، ترکی یعنی روم کا سفیر آیا ہوا تھا. ایک لمبا واقعہ ہے، وہ میں آج سنانا چاہتا تھا، لیکن آج اتفاق سے 25 محرم ہے، اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ 25 محرم حضرت امام زین العابدین کا یوم شہادت ہے. کون امام زین العابدین؟ جزاک اللہ. کون سرکار امام زین العابدین؟ جزاک اللہ. اللہ اکبر. جو تنہا بیمار تھے تو کربلا کی جنگ میں شامل نہ ہوئے، اور ہونا بھی نہیں تھا، یہ تقدیر الہی تھا. اور امام زین العابدین رسول پاک کی نسل کی بقا کے ضامن بن کر ان مقدرات عصمت کے ساتھ ساتھ تھے. تو 25 محرم 40 سال کے بعد حضرت امام زین العابدین کا یوم شہادت ہے. تو آج چونکہ 25 محرم کا دن ہے، میرے من میں یہ آئی کہ ہم امام پاک کا ذکر آئندہ جمعۃ المبارک کو کریں گے. آج ہم حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں. مل کے اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور ایک جملہ تو میں نے عرض کر دیا، اب اس اگلے جملے کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوگی اور آپ جان سکیں گے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. امام زین العابدین کا وجود، میری بات پہ توجہ کیجیے گا، میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا وجود صرف رسول پاک کی آل کی اور حضور کی نسل کی صرف بقا کا ہی ضامن نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ امام زین العابدین کا وجود اس پوری کائنات کی بقا کا ضامن بن گیا تھا. اللہ اکبر. آپ حضرات اس بات کو سنیں گے تو پھر بات زیادہ واضح ہو سکے گی. صرف یہی نہیں ہے کہ امام زین العابدین کا وجود، رسول پاک کی آل جو قیامت تک حضور کی نسل آگے چل رہی ہے، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، اور پھر ان کے دوسرے بیٹے، اور پھر امام باقر کے صاحبزادے امام جعفر صادق اور ان کے بھائی، پھر آگے امام موسیٰ کاظم اور ان کے بھائی، اور ان سب سے پھر آگے رسول پاک کی نسل چل رہی ہے. توجہ، پھر میں جملہ دوبارہ دہرانے لگا ہوں. امام زین العابدین کا وجود صرف نبی پاک کی آل کی بقا کا ہی ضامن نہیں ہے، پوری کائنات کی بقا کا ضامن وجود امام زین العابدین. آپ سوچ رہے ہو کہ 2 بار میں نے یہ جملہ کہا ہے، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. تو مجھے یقین ہے جب میں اس کی وضاحت کروں گا تو آپ یقیناً سارے زبان کے ساتھ سبحان اللہ پکار اٹھو گے اور میری بات آپ کے دل و دماغ تک پہنچ جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح اس کائنات میں خانہ کعبہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نزول اور برسنے کا ایک خاص مقام ہے، جو
خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کیا ہے؟ پتھروں کا، اینٹوں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے. تو بیت اللہ کیسے بن گیا؟ اللہ کا گھر کیسے بن گیا؟ ہمارے سجدے اس طرف ہو رہے ہیں، بلکہ پوری چاروں طرف پوری کائنات کے سجدے بیت اللہ کی طرف ہو رہے ہیں. یہ ہمارے سجدوں کا نشان اللہ کا گھر کیسے قرار پایا؟ تو اس سے پہلے میں یہ بات آپ کو کئی دفعہ تفصیلاً بتلا چکا ہوں کہ اصل بات یہ ہے. اچھا، اگر خانہ کعبہ کو وہاں سے اٹھا لیا جائے تو کیا پھر سجدے کسی اور طرف ہونے شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، سجدے پھر بھی ادھر ہی ہوں گے. حجر اسود وہاں سے نکال کر لے گئے تھے. ایک قوم تھی، انہیں کہتے تھے قرامتہ. ابو طاہر قرامتی ان کا سربراہ تھا. دہشت گرد ایک تنظیم تھی. انہوں نے 20 سال کے لیے حجر اسود خانہ کعبہ سے نکال لیا تھا. اللہ اکبر. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی خانہ کعبہ کو بھی وہاں سے اٹھا لے تو کیا سجدے کسی اور طرف ہونے لگیں گے؟ ادھر ہی ہوں گے. وجہ، اور وہ کیا چیز ہے جو اینٹوں اور گارے کے بنے ہوئے اور پتھروں کے بنے ہوئے کمرے کو لائق سجدہ بنا رہے ہیں اور بیت اللہ بنا رہے ہیں اور قبلہ ہونے کا شرف اسے مل رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہما وقت اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات اس پہ برس رہے ہیں. اور جو تجلیات الہیہ اور انوار الہیہ جو خانہ کعبہ پہ برس رہے ہیں، وہی اسے بیت اللہ اور لائق سجدہ کا شرف عطا کر رہے ہیں. اب اگلا جملہ سنیے غور کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی بقا کا ایک ضامن اللہ کی نشانی ہوا کرتی ہے. اب میں اس کی مثال دینے لگا ہوں. حضرت صالح علیہ السلام، قرآن کہتا ہے، اسے چپ کرا دو یا تھوڑا سا پیچھے لے جائیں یا پچھلی صف میں لے جائیں، کوئی بات نہیں، پیار کے ساتھ اسے اٹھا کر پچھلی صف میں بھیج دیں. اچھا، قرآن پاک میں آپ نے واقعہ پڑھا ہے نا حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی اونٹنی. قوم نے کہا ہم تب تسلیم کریں گے جب اس بہت بڑے پہاڑ میں سے آپ اشارہ کریں اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور پھر وہ اونٹنی ایک بچہ پیدا کرے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. واقعی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکل آئی. اب قرآن کہتا ہے اونٹنی تو نکل آئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ اونٹنی کو کہتے ہیں ناقہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ تمہاری ناقہ نہیں ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ اکبر. یہ ناقۃ اللہ ہے. اب اس کا انکار کرو گے تو مارے جاؤ گے. اچھا، باقی ہم سارا واقعہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی سنائیں گے. اختتام تک لے کے چلتے ہیں. ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو مار دیا. قرآن پاک میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے. ٹانگیں کاٹ دی، اس اونٹنی کو شہید کر دیا، اور پھر اس کا جو بچہ تھا اسے بھی انہوں نے شہید کر دیا. جیسے ہی اونٹنی کو شہید کیا تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، اسے قوم سمود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے وہی رب جو ناقۃ اللہ پر اپنی رحمتوں کا اور اپنے انوار و تجلیات الہیہ کو جو نزول ہو رہا تھا، اب آسمان سے ان کے لیے عذاب اترا اور ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا اور نابود کر کے رکھ دیا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو نقطہ بیان کیا ہے وہ میں آپ کے
ذہنوں سے ڈال کر دل و دماغ تک اور آپ کے دل کی تختی پر میں نقش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ناقۃ اللہ کو، جو اللہ کی نشانی تھی، جو آیت اللہ تھی، اسے شہید کیا تو قوم کو نابود کر دیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا بھی تو آیت اللہ تھے۔ اور یہ کسی مولوی کے نہیں، خود مولا علی کا فرمان ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں۔ جیتے رہیے، جزاک اللہ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جب مولا علی شیر خدا کو شہید کیا تو وہ بھی تو اللہ کی نشانی تھی۔ چاہیے تھا کہ یہ اس کائنات کی اور اس نظام عالم کی بساط کو لپیٹ دیا جاتا اور پوری کائنات کو نابود کر دیا جاتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں، انہوں نے اللہ کی نشانی کو تو شہید کر دیا تھا، لیکن اس کائنات کی بقا پھر بھی رہی اور کائنات کا نظام چلتا رہا اور اللہ کی طرف سے وہ انوار و تجلیات الہیہ کا نزول مسلسل جاری رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی تو چلے گئے تھے لیکن ان کی نشانی حسن و حسین موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر ایک جملے کے لیے بارے دیگر میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ جب اس کائنات عالم کی بساط کو لپیٹنا ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، جب اس دھرتی کے سسٹم کو، صبح شام کو، دن رات کو، اس ساری رونق کو، اس سارے نظام عالم کو قیامت کے دن، توجہ چاہتا ہوں، جب اللہ نے نابود کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا میں آپ کو جگانے کے لیے ایک فکرہ کہہ لوں۔ جب قیامت کا آغاز ہوگا تو جو قرآن پاک کے حرف ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ بیت اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب خانہ کعبہ کو زمین سے اٹھایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے جائے گا اپنی بارگاہ میں، اور عرش پر جو بیت معمور ہے وہاں جا کے رکھا جائے گا، تو یہ بیت اللہ جانے سے پہلے مکے سے چلے گا تو اوپر سیدھا جانے کی بجائے مکے سے مدینے کی طرف گنبد خضرا کی طرف چل پڑے گا۔ اللہ قبلہ شریف مکے سے چلتا ہوا سیدھا سفر کرتے ہوئے، جیسے ہم حاجی مکہ پاک میں حج کر کے عمرہ کر کے مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں، کعبہ بھی چل پڑے گا اور حضور کے روضے کا طواف کرے گا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ، جو مجھ تک آ سکے ان کی شفاعت کا میں ضامن، جو مجھ تک نہیں آ سکے وہ آپ کے حوالے۔ اللہ اکبر۔ تو نقطہ یہ عرض کرنا تھا، جب قیامت کا آغاز ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس نشانی کو اٹھا لے، قرآن پاک کے حروف کو بھی اٹھا۔ اب پھر میں واپس پلٹتا ہوں، جب مولا علی شیر خدا شہید ہوئے، وہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی تھے، چاہیے تھا قیامت آ جاتی لیکن نہیں آئی۔ کیوں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے دو بیٹے امام حسن، امام حسین
ولایت کبریٰ کے امین بن کر، ایک ہوتی ہے ولایت صغریٰ، ایک ہوتی ہے ولایت کبریٰ، ایک ہوتی ہے ولایت علیٰ۔ آپ فرماتے ہیں ولایت کبریٰ کے امین بن کر، حسن و حسین اللہ کی قدرت کی نشانی بن کر، ان انوار و تجلیات الہیہ کے نزول کا مرکز بن کر، چونکہ دونوں موجود تھے، ولایت کبریٰ کے امین موجود تھے، تو مولا علی شیر خدا کے جانے کے باوجود قیامت برپا نہ ہوئی، کیونکہ ان کا وجود اس کائنات کو بچانے کے لیے قیامت اس کائنات کی بقا کا ضامن بن گیا۔ اب میری گفتگو تمہید میری مکمل اور ختم ہونے لگی ہے اس بات پر، کیا کہ کربلا میں امام حسن علیہ السلام تو چلے گئے، جب امام حسن چلے گئے تو امام حسین موجود تھے۔ اب جو امام حسین علیہ السلام 10 محرم کے دن 61 ہجری عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے اور گردن کاٹ دی گئی، بوسہ گاہ رسول کو کاٹ دیا گیا، تو چاہیے تھا کہ اللہ کی اس نشانی کے جانے کے بعد اس نظام عالم کی بساط کو لپیٹ دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا کائنات کے نظام کو، مگر اللہ نے نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے جانے کے باوجود ان کے نشانی امام زین العابدین ابھی باقی موجود تھے۔ اللہ، اب میرا جملہ مکمل ہونے لگا ہے، کیا ثابت یہ ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا وجود صرف رسول پاک کی آل کی ہی بقا کا ضامن نہیں تھا، کہ امام زین العابدین آئیں گے تو آگے رسول پاک کا شجرہ چلے گا، امام زین العابدین سے پھر آگے چلا نا۔ پتہ چلا امام زین العابدین علیہ السلام کا وجود صرف رسول پاک کی نسل اور رسول پاک کی آل اور حضور کے شجرے کی بقا کا ہی ضامن نہیں ہے، اس پوری کائنات کی بقا کا ضامن زین العابدین کا وجود ہے۔ میری سرکار کے نام کا نعرہ کافی، اللہ آپ سب کی محبت قبول کرے۔ اب میں اس پر ایک مزید دلیل کے ساتھ بات کروں، پھر آگے بات بڑھا دوں، وہ یہ ہے، اب توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ وہ ولایت صغریٰ اور کبریٰ اور علیہ پر تو ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو ولایت کبریٰ کا تاج امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے جو اپنی امامت امام زین العابدین کے سپرد کی تھی، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے یہ جملہ کہنے سے پہلے دوبارہ ایک فقرہ کہتا ہوں جو گزشتہ خطبے کے جمعے کے آخر میں نے کہا تھا، آخری جملہ وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا گردن کٹا دی، گلا کٹا دیا، قربان کر دیا اپنے آپ کو اس دین کی خاطر، لیکن امام پاک نے قربان ہو کر ایک کام کیا، کیا کہ شریعت کو تخت والوں سے الگ کر دی۔ اس سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا دور، عمر فاروق کا دور، عثمان غنی کا دور رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور مولا علی شیر خدا کا دور، امام حسن مجتبیٰ کا دور، یہاں تک شریعت اور تخت ایک جگہ پہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے گردن کٹا کے تخت والوں سے شریعت کو چھین لیا، اور چھین کر اس شان سے الگ کر دیا کہ تخت کو قیامت تک الگ کر دیا، بادشاہت کو الگ کر دیا، حکومت کو الگ کر دیا، اپنے نانا جان کی شریعت کو الگ کر دیا۔ کیا مطلب؟ حکومتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، بادشاہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، حکمران بولو نہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، خاندان بادشاہوں کے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن الحمد سے لے کے والناس تک
شریعت میں زبر کی زیر کوئی نہیں کرے گا، زیر کی پیش کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنا بڑی طاقت والا بادشاہ کیوں نہ آ جائے اور پورے روئے زمین پر وہ اپنی بادشاہت کیوں نہ قائم کر دے، وہ شریعت کے ایک نقطے کو نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اٹھئے، ان کو لے کے پیچھے چلے جائیے، جاؤ آپ ان کو لے کے نا وہاں بیٹھ جائیے، جزاک اللہ۔ جاؤ میرے بچوں، ہاں آپ کی وجہ سے نا پھر دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں، کوئی بات نہ کرے، دور دور بٹھا دیا کرو، ان کو اٹھا کے دور دور کر دیں۔ سائیں جی سب بچوں کو اٹھا کے دور دور کر دیں، الگ الگ کر کے بٹھا دیں تاکہ یہ بیٹھے بھی رہیں، پریشان بھی نہ ہو، دور دور کر دیں بس تاکہ یہ باتیں نہ کریں۔ اب میری جانب آپ دیکھیے گا، آپ کو لطف آنے لگا ہے اس بات پر، وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام نے تخت کو، بادشاہت کو، حکومت کو، سلطنت کو، حکمرانی کو الگ کر دیا، ملوکیت کو الگ کر دیا، اپنے نانا جان کی شریعت کو الگ کر دیا۔ وہ فقرہ یاد ہے جو میں نے کہا تھا جب رسول پاک نے کندھے پر اٹھایا تھا اپنے نواسے کو، عید کے دن، یاد آیا وہ فقرہ کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی گھوڑا اونٹنی سواری منگوائیے، انہوں نے کہا اب میں آپ کی سواری بن جاتا ہوں۔ بس ایک ہی جملہ تھا، یہاں بٹھا لیا امام حسین کو، یہاں بٹھا لیا، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، اور کہا میری زلف تھام لو۔ انہوں نے بجائے زلفوں کے آقا دو عالم کی، اپنے نانا جان کی دستار مبارک کو تھام لیا۔ جب انہوں نے دستار کو تھاما، آقا نے دونوں پنڈلیوں کو تھام لیا۔ کیا مطلب؟ اب میں نے تجھے تھام لیا، تجھے لڑکھڑانے نہیں دوں گا، تجھے لڑکھڑانے نہیں دوں گا، اب تیرے قدم کسی غلط راہ پہ چل نہیں سکتے کیونکہ میں نے تھاما ہے۔ اور امام حسین کہہ رہے تھے نانا جان آپ مجھے لڑکھڑانے نہ دیجیے گا، میں آپ کے دین کی دستار کو گرنے نہیں دوں گا۔ میرے رسول پاک کی امام حسین کے نانا جان کے دین کی دستار امام حسین کے ہاتھوں میں، امامت امام حسین کے ہاتھوں میں۔ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے لگے تو امامت امام زین العابدین کے حوالے کی۔ امام زین العابدین کا چونکہ آج دن ہے 25 محرم، تو ان کا ذکر کرنے کی سعادت کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ سنو۔ وہ امام زین العابدین نے کہا ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے کربلا کے میدان میں بھی جاؤں اور اس دین کے لیے جان قربان کروں۔ آپ نے کہا نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نانا جان کی دین کی وراثت آپ کے حوالے ہوگی، آپ کے سپرد ہوگی، دین کا کام آپ کرو گے، شریعت کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اب دین میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اور اس بات پہ غور کیجئے گا، جب امام زین العابدین کے حوالے امامت کی اس شان سے امام تو چلے گئے، تو کچھ عرصے کے بعد، چند دنوں مہینوں کے بعد، چچا بھتیجے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد حنفیہ۔ کیا؟ حنفیہ۔ یہ بھی کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی شیر خدا، لیکن ان کی امی جان اور ہیں۔ امام حسن حسین کی امی جان بی بی فاطمہ الزہرا ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے، میری جانب دیکھیے گا، صرف دو بیٹے نہیں ہیں، یہ دو شہزادے امام حسن اور امام حسین، یہ بی بی فاطمہ الزہرا سے ہیں۔ ان کے علاوہ مولا علی کے 17 بیٹے اور ہیں، ٹوٹل 19 بیٹے ہیں مولا علی کے۔ اللہ بولیے کتنے؟ سارے نہیں بولے، ناراض ہو گئے؟ بولو کتنے بیٹے ہیں؟ ان سب سے آپ کی اولاد کے سلسلے جاری ہیں۔ 19 میں سے جس جس کی چاہا اللہ نے، اولاد کا شجرہ اور سلسلہ باقی ہے، جاری ہے، قائم رہے گا، لیکن سید ہونے کا شرف صرف اس کو حاصل ہے جس کا شجرہ بی بی فاطمہ الزہرا سے ملتا ہے۔
عرض یہ کرنا تھا کہ کربلا کے 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام نے وہ امامت سپرد کی اپنے صاحبزادے امام زین العابدین کے، اور خود اپنا جان قربان کر دی دین کی خاطر۔ چند سالوں کے بعد محمد حنفیہ جو مولا علی کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، ان کے اور امام زین العابدین کے درمیان یہ جھگڑا ہو گیا کہ رسول پاک کا جانشین، وارث اور وقت کا امام کون ہے؟ تو امام محمد حنفیہ نے کہا میں چونکہ مولا علی کا بیٹا ہوں اور آپ کا چچا لگتا ہوں رشتے میں، تو میں وارث ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا، پیغام بھیجا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رشتے میں میرے چچا لگتے ہو اور عمر میں بڑے ہو اور مولا علی کے بیٹے ہو، لیکن میری رگوں میں خون فاطمہ الزہرا کا، رسول اللہ کا گردش کر رہا ہے۔ اور 10 محرم کے دن وقت کا امام اور نبی پاک کے جانشین امام حسین امامت میرے حوالے کر کے گئے، اور وہ دستار جو میرے بابا جان بچا کے رکھی تھی، جس دستار کو بچانے کے لیے خود اپنا سر دے دیا تھا، وہ میرے سر پہ باندھ کے گئے تھے۔ امامت کا حق تو میرا ہے۔ اب ان کے اور ان کے ماننے والے جمع ہوئے اور ان کہا کہ بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا ہو، امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا۔ امام زین العابدین نے مسکرا کے کہا، فیصلہ کرائیں گے اللہ کی نشانی سے۔ یاد آ رہی ہے میری بات؟ بھول تو نہیں گئے ہو؟ کہا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے خانہ کعبہ، اور ایک یہ وجود امام زین العابدین کا، تو ہم فیصلہ کرا لیتے ہیں، خانہ کعبہ چلتے ہیں، حرم شریف چلتے ہیں، صحن حرم میں بیٹھ کر حجر اسود سے پوچھ لیتے ہیں، حجر اسود بتلائے گا وقت کا امام کون ہے۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آئیے صحن حرم میں چلتے ہیں، خانہ کعبہ چلتے ہیں اور جا کے حجر اسود سے پوچھ لیتے ہیں، حجر اسود بتلا دے گا۔ اب ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے نا کہ حجر اسود تو پتھر ہے، کیا وہ بھی بولے گا؟ کیا وہ پتھر بھی بتلائے گا؟ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار و تجلیات الہیہ کے ضامن ہوتے ہیں، ان کے لیے ان میں فرق نہیں ہوتا، ان کے لیے پتھر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کیا مت کہ اے امام زین العابدین، ہم پوچھ رہے ہیں ہاتھ باندھ کے، کیا یہ پتھر بول کر آپ کی حق میں گواہی دے گا؟ امام ایک ہی جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کیا تم نے ہمارے نانا جان کی حدیث نہیں پڑھی کہ انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی؟ میری سرکار نے، رسول پاک نے مدینے بیٹھ کر کہا، لوگو میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکے میں ہے۔ آقا کیوں پہچانتے ہو؟ کیا بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی ہے؟ میری سرکار نے کہا نہیں، قیمتی اور خوبصورت کی بات نہیں، کان یسلم علی، میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کہتا تھا۔ اچھا، جو جملہ لائقی توجہ ہے وہ میں سنا کے پھر واپس پلٹوں گا، وہ میری جانب آپ متوجہ ہوں گے تو لطف آئے گا۔ یا رسول اللہ، کب سلام پڑھتا تھا؟ آپ مدینے میں رہتے ہو، پتھر مکے میں ہے، کب پڑھتا تھا؟ کیونکہ آپ مکے میں 53 سال رہے ہو۔ بولو کتنے؟ نہیں سارے بولو۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے۔ ناراض بول نہیں رہے، آج کیا ہو گیا آپ؟ سردی اتنی تو نہیں سردی ہوگی کہ آپ تو بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے، موسم اتنا پیارا ہے تو آپ بھی پیار سے بولو۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد۔
اب میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ یہ پتھر آپ کو کب سلام کرتا تھا؟ وہ 40 سال جو اعلان نبوت سے پہلے گزرے ان میں، یا اعلان نبوت کے بعد جب سب کو پتہ چل گیا؟ کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، آپ نے اعلان کر دیا اور سب کو پتہ چل گیا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ کب سلام کرتا تھا؟ اعلان نبوت کے بعد؟ میرے آقا نے کہا نہیں، کان یسلم علیہ قبل ان ابعث، میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے۔ اللہ یا رسول ہاتھ اٹھا کے اب جس نے نعرے کا جواب دیا وہ بھی سن لے، اور جس نے نہیں دیا وہ بھی سن لے۔ جملہ میں عرض کر دینے لگا ہوں، مرضی آپ کی ہے، اس سے آگے آپ نے بیان کیسے سننا ہے آپ کی مرضی ہے۔ جملہ میں کہنے لگا ہوں، کیا خیال ہے وہ اللہ کا حبیب جو اعلان نبوت سے پہلے پتھر درود و سلام پڑھتا تھا، اور حضور مدینے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں قبل ان ابعث انی لاعرفہ الان، اب بھی میری نظر میں ہے۔ وہ پتھر جو درود و سلام پڑھتا تھا، انی لاعرفہ، میں اسے اب بھی پہچان رہا ہوں، الان، اب بھی میری نظر میں ہے۔ کیا خیال ہے پتھر درود و سلام پڑھے آقا کی نظر میں ہے، اور غلام جو درود و سلام پڑھے جیتے رہو۔ کیا میرے آقا مدینے بیٹھ کر اس پتھر کو پہچان سکتے ہیں، اور جمعے کے دن وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے حضور کا ذکر سن کے نعرے کا جواب دینے والوں کو نہیں پہچان سکتے؟ کیا میری سرکار نہیں پہچان رہے کہ نعرہ لگاتا کون ہے اور جواب دیتا کون ہے؟ اگر میری سرکار ایک مکے کے پتھر کو دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، آنکھوں میں ہے، تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے جو پتھر کو پہچان لیتا ہے وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے بیان کون کر رہا ہے، نعرے کون لگا رہا ہے، اور جواب کون کون دے رہا ہے۔ جیتے رہو۔ اب پھر ہم واپس پلٹتے ہیں اس پتھر کی طرف۔ جب لوگوں نے کہا کیا وہ پتھر گواہی دے گا، تو امام زین العابدین فرما رہے ہیں جو پتھر ہمارے نانا جان پہ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں تو پتھر بول کر ہماری امامت کے حق میں گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ زمانہ جمع ہے، سین حرم بھرا ہوا ہے، تل دھرنے کو جگہ نہیں، قدم رکھنے کو جگہ نہیں۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ کے ماننے والے بھی ہیں، امام زین العابدین کے ماننے والے بھی ہیں، اور دونوں کے نہ ماننے والے بھی۔ خانہ کعبہ بھرا ہوا ہے، امام زین العابدین اور امام محمد بن حنفیہ دونوں چچا بھتیجا ہیں، بیٹھ گئے خانہ کعبہ کے صحن میں حجر اسود کے سامنے بیٹھ کے دونوں بھائی، دونوں چچا بھتیجا بیٹھ گئے، اور امام زین العابدین نے کہا چچا جان آپ چونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ پہل کیجئے اور پوچھئے حجر اسود سے، یہ اس وقت کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسے کہیے یہ بول کر بتلائے کیا وقت کا امام آپ ہو؟ تو حضرت امام محمد بن حنفیہ نے جو چچا جان تھے ان کے، انہوں نے حجر اسود کو خطاب کیا، چوما بوسہ دیا، اور پھر کہا اے حجر اسود میں مولا علی شیر خدا کا بیٹا ہوں اور عمر میں بڑا ہوں، تو بتلا کیا وقت کا امام میں ہوں، حق امامت میرے پاس ہے، تاج عظمت تاج امامت کیا میرے سر پہ سجتا ہے، اور وقت کا امام میں ہوں؟ زمانہ سن رہا ہے، لیکن حجر اسود بالکل اسی طرح چپ رہا جیسے آپ چپ ہو۔ بالکل حجر اسود اسی طرح ساکت
جامد، خاموش، اور بالکل اسی طرح ساکت و جامد تھا، جیسے سانس نہیں لے رہا کوئی، اور چپ، کوئی آواز نہ آئی۔ جب حجر اسود نہ بولا اور حجر اسود کی آواز نہ آئی تو امام زین العابدین نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر چوم کر کہا، اے حجر اسود، تو دنیا میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، بول کر بتلا وقت کا امام کون ہے؟ تو حجر اسود میں سے آواز آئی، اے محمد بن حنفیہ، آپ نہیں، وقت کا امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین کے سر پہ امامت کا تاج صرف امام حسین نے نہیں رکھا، رسول پاک نے خود رکھا۔ یا نبی، اللہ اکبر۔ آئیے ایک میرا خیال ہے اب اس بات کو میں دوسری طرف ذرا رخ موڑتا ہوں، اور آپ کی حضرت امام زین العابدین کے جو فضائل کے علاوہ آپ کی زندگی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا ایک نام آپ نے سنا ہے، یقیناً آپ زیادہ دوستوں نے سنا ہوگا، ایک کچھ نے نہیں بھی سنا ہوگا، زیادہ دوستوں نے یہ نام سنا ہوگا، نیلسن منڈیلا۔ یاد آ گیا؟ زیادہ لوگوں نے آپ میں سے اس کا نام سنا ہے۔ یہ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے صدر رہے ہیں، اور جنوبی افریقہ کا صدر ہونے سے پہلے انہوں نے جو جنوبی افریقہ میں کالے اور گورے یعنی حبشی اور جو سفید فام تھے، سفید فام بڑا ظلم کرتے تھے، اور سیاہ لوگوں کو، سیاہ فام لوگوں کو یعنی حبشیوں کو کسی قسم کی آزادی نہیں تھی، بلکہ پورا انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور انہیں کسی قسم کی آزادی نہیں تھی، یہاں تک کہ اگر بس میں سفر کر رہے ہوتے اور ایک حبشی بیٹھا ہوتا اور گورا آ جاتا تو لازم تھا کہ حبشی کھڑا ہو جائے اور سیٹ گورے کو دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس طرح کے وہاں حالات تھے۔ صدر نیلسن منڈیلا نے ایک تحریک چلائی، جماعت بنائی، تحریک چلائی، پھر وہ قید ہو گیا، پھر وہ گرفتار ہو گئے، اور پھر نیلسن منڈیلا جیل میں چلا گیا۔ بہت لمبی بات ہے، میں صرف اپنے مطلب کہ چند، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ایک ہی صرف مثال دینے لگا ہوں۔ ویسے انہوں نے پوری کتاب لکھی، پھر اس کو ورلڈ وہ جو ایوارڈ ہے وہ بھی پھر اس کو ملا، تو جو ملالہ یوسفزئی کو بھی ملا ہوا ہے نام۔ چلو اچھا، ہیومن رائٹس کے بہت بڑے بڑے پھر ایوارڈ نیلسن منڈیلا کو ملے۔ 20 سال جیل میں قید رہا، اور قید سے چھوٹنے کے بعد پھر اس نے جنوبی افریقہ کے حبشیوں کو آزادی دلائی، اور قانون پاس ہوا، اور پھر برابری کا حق ملا، اور وہ انسان بھی انسانیت کے صف میں آ گئے۔ مثال میں نے یہ دینی تھی، واقعہ یہ سنانا تھا، جب وہ صدر بن گئے نا تو ایک دن بحیثیت صدر ایک دن کھانا کھانے ایک ہوٹل میں آیا، تو جیسے ہی وہ ہوٹل میں جہاں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اس حال میں پہنچے، تو وہاں شاید آپ کے علم میں ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں میز بک کروانی پڑتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں جہاں آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں تو وہاں ٹائم، وقت، میز، کرسیاں سب بک کرانا پڑتا ہے بڑے ہوٹلوں میں، ایک قانون ہے ان کا۔ وہ نیلسن منڈیلا جیسے ہی اپنے میز پر جانے لگے تو ان کے میز پر جانے سے پہلے ایک میز جو تھی اس پر ایک سفید فام کھانا کھا رہا تھا۔ اب صدر، وقت کا صدر ہو، ساتھ اس کی پوری سیکورٹی ہے، اور وہ گزرے اور وہ جا کے میز پر بیٹھنے لگا تو گزرتے اس کی نظر سفید فام پہ پڑی، یعنی اس گورے پہ پڑی۔ یہ حبشی تھے، گورے پہ پڑی، انگریز پہ، تو اس کی بھی نظر پڑی، آنکھیں چار ہوئیں تو وہ گورے کا رنگ اڑ گیا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، یوں لگتا تھا جیسے جان نکل جائے گی اس کی۔ وہ تو ڈرا ڈرا، اور شاید پیشاب خطا ہو جاتا، اس کا ڈر کے مارے اس کا یہ حال ہو گیا۔ لیکن نیلسن منڈیلا نے گزرتے ہوئے اس کے اڑی ہوئی رنگت کی طرف دیکھا، اور پھر مسکرا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے کہا، اٹھو جوان، میری میز پہ آؤ۔
اٹھو جوان، میری میز پہ آ جاؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ وہ اٹھا تو نہیں، کھانا تو اس نے نہ کھایا، اپنی میز پہ کھایا جلدی سے، اور یعنی تھینک یو سر، تھینک یو سر، وہ اپنی میز پہ اس نے جلدی سے وہ لقمے لیے اور چلا گیا۔ وہ جو صدر کے ساتھ دوست تھا جو کھانا کھانے آئے تھے، اس نے پوچھ لیا، یا سیکورٹی والوں نے، سر یہ کون تھا، کیا ہوا؟ وہ جلدی سے کھا کے نکل گیا۔ تو صدر منڈیلا کا جواب سنو، اور پھر میں امام زین العابدین کی سیرت پہ آپ کو لے کے آؤں گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، اور بتلاؤں گا کہ جنہیں تاج امامت رسول اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے ان کی شان کیا ہوتی ہے۔ جو دنیا کے گنتی کے مانے ہوئے لیڈر ہیں ان میں سے ایک نیلسن منڈیلا ہے۔ دنیا کے جو گنتی کے چند مانے ہوئے، جیسے سنگاپور کے لی کوان یو، یا ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد، یا چائنا کے تھے چوان، یا پاکستان بھی وہ ایک وقت میں آئے تھے، نہیں ایک وہ پہلے تھے، ان کا نام تھا چلو جدن ایوب کے زمانے میں پاکستان آئے تھے، بہت بڑا ان کا استقبال ہوا تھا، چیون لائی، ان کا نام تھا چیون لائی، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی چائنا کو بارے دیگر بنانے کی، اور ان کے صدر نے، میں آپ کو ان کے ایک دریا ہے دریا یونگسی، اس دریا یونگسی کے بنانے کا میں قصہ آپ کو سناؤں گا، آپ دیکھیں گے لیڈران کیسے ہوتے ہیں اور قومیں کیسے بنتی ہیں، میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گا، اب صرف اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بڑے بڑے لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہے۔ جب سیکورٹی والوں نے اور کسی صحافی نے بھی جو ساتھ تھے بحیثیت صدر پوچھا، سر یہ کون تھا اور کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، جب میں قید تھا، جب میں جیل میں تھا، تو یہ وہاں پر سیکورٹی پر لگا ہوا تھا، اور ایک دن مجھے سخت پیاس لگی، تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے سخت پیاس لگی ہے، میری جان نکل رہی ہے، صرف چند گھونٹ پانی دے دو۔ تو اس نے آگے بڑھ کر میں جہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے اوپر پیشاب کر دیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں قیدی تھا، اور یہ میرے اوپر اس وقت سیکورٹی پر لگے ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے اس صحافی کو، اپنے دوست کو کہا کہ سنو، صرف ایک بار نہیں، جب میں قید میں تھا اور میرے اوپر یہ تشدد کر رہے تھے تو ایک بار نہیں، اس آدمی نے کئی دفعہ میرے اوپر پانی نہیں دیتے تھے، اور جب پیاس سے میں تڑپ رہا ہوتا تھا تو یہ شخص آتا اور میرے اوپر، میرے سر پہ، میرے منہ پہ پیشاب کر دیتا تھا۔ اور آج جب اللہ نے مجھے صدر کے عہدے پر فائز کیا ہے تو میں چونکہ لیڈر ہوں، میں راہبر ہوں، اور میں نے چونکہ ایک ہی بار کہہ دیا تھا کہ میں نے سب کو معاف کیا، تو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیشہ نیلسن منڈیلا کی جہاں بھی اعزاز میں کوئی بھی تقریب ہوتی ہے، وہاں پر اسٹیٹ سیکرٹری بھی سناتے ہیں، نقیب بھی سناتے ہیں، اس نے خود یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، خود بھی سناتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہیں تاکہ میں آپ کو امام زین العابدین کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں اور بتلاؤں کہ لیڈر اور رہبر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جنہیں رسول پاک کی بارگاہ سے نوازا اور جن کے بدن میں بی بی فاطمۃ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہو، اور مولا علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا، اور بی بی فاطمۃ الزہرا کا خون اور کا دودھ جن بدنوں میں ہو، سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ جب امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہو گزرا تو 3 سال کے بعد، یزید تو مر گیا 63 ہجری میں، اس کے بعد مختار ثقفی، ابو عبید ثقفی کا بیٹا امیر مختار ثقفی کھڑا، یہ کیا کر، امیر مختار ثقفی کا بیٹا صحیح چل رہا تھا، مختار ثقفی کھڑا ہوا، ابو عبید ثقفی کا بیٹا، اس نے چن چن کر جتنے بھی کربلا کے مجرم تھے ایک ایک کو پکڑا اور واصل جہنم کر دیا۔ اب ایک جملہ یاد رکھیے گا، بے گناہ قتل ہوئے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام،
باپ بیٹا تھے، باپ کا نام زکریا، بیٹے کا نام یحییٰ، دونوں نبی قتل ہوئے بے گناہ۔ ان کے قتل کے جرم میں 70,000 لوگ اللہ نے قتل کیے۔ یحییٰ و زکریا کے مجرمین کتنے قتل ہوئے بولو؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے والے مجرم صرف 70 نہیں، 70,000 اور 70,000، 70,000 کوفی، 70,000 شامی، 1,40,000 مجرموں کو مختار سقفی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واصل جہنم کیا۔ مختار طاقتور بنا، فوج لے کے آیا، کوفے پہ حملہ کیا، کوفے کو فتح کیا، اپنی حکومت بنائی، اور پھر شمر اور ابن زیاد اور خولی اور سنان اور جتنے بھی مجرم تھے ایک ایک کر کے پکڑنا شروع کیا، واصل جہنم کرتا گیا، دوزخ میں پہنچاتا گیا۔ جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگنے بھی شروع ہو گئے، جس کو موقع ملتا وہ بھاگ جاتا۔ شہر میں پہرا لگا ہوا تھا۔ ایک بندہ جس کا نام تھا سنان بن انس، اور ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ یہ سنان نہیں بلکہ حسین بن نمیر، لیکن یہ دونوں نام آتے ہیں، زیادہ موقد نام ہے سنان بن انس کا۔ یہ بھاگ گیا کوفے سے، اور اتفاق دیکھو یہ بھاگا شہر سے صحرا کی طرف۔ ہمارے تو یہاں نکلے تو جنگلوں کی طرف نکلتے ہیں، تو وہ صحرا تھا عرب میں سارا۔ تو وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ادھر امام زین العابدین بھی حج کرنے کے لیے مدینہ پاک سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، اور صحرا میں آپ نے بھی خیمے لگائے ہوئے تھے، 1 2 3 4 5 6 خیمے، اور درمیان میں حضرت امام زین العابدین کا خیمہ۔ اب وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا گفتگو کا، ہم یہیں پر اپنی بات مکمل کرنے لگے ہیں تیزی کے ساتھ۔ اب واقعہ تفصیل سے نہیں سناتا، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آیا دوڑتا ہوا صحرا میں۔ اللہ آپ سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے۔ وہاں بغیر پانی ساتھ لیے، آپ ہوٹل سے حرم بھی جائیں تو پانی ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے نا وہاں پانی کی اتنی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کہاں صحرا اور کہاں وہ قتل کے ڈر سے بھاگا ہوا سنان، صحرا میں بھٹکتا ہوا۔ اس نے دیکھا کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، کوئی مسافر ہیں جو سفر کر رہے ہیں، وہ بھاگا خیموں کی طرف، اور امام زین العابدین کا خیمہ درمیان میں تھا۔ اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ سامنے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں، خیمہ تکیہ لگایا ہوا ہے اور دروازے کی طرف دیکھ رہے۔ اس نے پردہ ہٹایا، جیسے ہی نظریں چار ہوئی، جیسے ہی اس کی نظر امام کے چہرے پر پڑی، اس نے پردہ گرایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی پردہ گرا کے بھاگا، امام زین العابدین نے اپنے ساتھیوں سے کہا جلدی سے جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ، جلدی سے جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ وہ بندے گئے، فوجی ساتھی گئے، پکڑ کے لے آئے۔ آپ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے خیمے میں آ گیا ہے، اب ہم میزبان ہیں، تو ہمارا مہمان ہے۔ اور پھر 1 دن 2 دن 3 دن اسے پانی پلایا، کھانا کھلایا، دودھ پلایا، جو ہو سکتا تھا اعلیٰ سے اعلیٰ انواع و اقسام کے کھانے کھلائے، اور 3 دن کھانا کھلانے کے بعد بلایا اور کہا سنان سنو، تم ہمارے مہمان تھے، ہم میزبان تھے، اور میرے نانا جان کا حکم ہے کہ 3 دن بندہ مہمان ہوتا ہے، تو آیا، ہم نے تیری مہمان نوازی کی، اب تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، تجھے جانے کی اجازت ہے۔ وہ اٹھنے لگا اور ہاتھ باندھ کے بولا میں چلا جاتا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے بتلائیں گے، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ جب اس نے کہا نا میں کون ہوں، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا تیرا کیا خیال ہے، میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ ارے ظالم، جب تو نے پردہ ہٹا کے پہلی بار دیکھا تھا میں نے تمہیں تبھی پہچان لیا تھا، میرے بھائی شہزادہ علی اکبر کے سینے میں برچھی تو نے ہی ماری تھی۔ جب تو نے پردہ ہٹایا تو میں نے تبھی دیکھ لیا تھا کہ میرے بھائی شہزادہ علی اکبر کا قاتل تو ہے۔ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچان لیا اور پھر بھی یہ مہمان نوازی،
تو حضرت امام زین العابدین کے یہ جملے سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے والے ہیں. آپ نے فرمایا اس وقت وہ جو تم سے ہو سکا وہ تم نے کیا، جو تم نے کیا وہ تمہاری فطرت ہے، جو ہم نے کیا یہ ہماری شان ہے، اور قیامت تک گویا منبر و محراب پر میرے نانا جان کی ہر امتی کی زبان پر رہے گا، اور ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کیا جو تم نے کیا اسے یزیدیت کہتے ہیں، جو ہم نے کیا اسے حسینیت کہتے ہیں. حسینیت، حسینیت، یزید